أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسنين مولانا ومولا الكونين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاذما في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى طريق الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صلوات محمد وعلى صدقہ ہے ذکر حضرت امام مظلوم کربلا کا کہ ہم اور آپ ایک بار پھر روبرو ہیں. اس تذکرے میں حیات ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو یہ ذکر کرتے ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو یہ ذکر سنتے ہیں. اس لیے کہ مجلس مظلوم کربلا اس کے متعلق روایت میں ملتا ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو فرشتے بھی مجلس میں آتے ہیں. یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا لیکن میں ایک جملہ اس سے آگے بھی میں نے روایت میں دیکھا کہ کچھ فرشتے جو نہیں آتے، یہ آنے والے فرشتے
جب بزم ملائکہ میں واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مجلس حسین میں گئے تھے، کہ کیا اب بھی برپا ہے؟ کہ نہیں، مجلس تو تمام ہو چکی ہے، چلے گئے سامعین، کہ ہمیں تم فقط اس گھر تک پہنچا دو جس گھر میں مجلس حسین ہو رہی تھی، ہمارے لیے یہی باعث برکت ہوگا، ہمارے لیے یہی باعث شفاعت ہوگا۔ تو مجلس حسین کی اتنی برکت ہے عزیزو۔ شہزادی معصومہ کونین کی کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہا کی گرد پاک کا صدقہ ہے کہ آپ نے کچھ اس طرح یاد رکھا کہ اللہ نے صحت بھی دی اور حیات بھی دی، حیات بھی عطا کی، اور پھر ہم آپ کے درمیان حاضر ہوئے۔ سورہ لقمان کی گرامی آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ آج اولاً ایک زندگی کتنی مختصر ہے اور زندگی کسے کہتے ہیں، اس ایک جملے سے اپنی بات کا آغاز کروں گا، اور نوجوان دوستوں کی خدمت میں ایک میسج آج کی مجلس سے یہ دینا چاہوں گا، اگر معصومین کی تائید شامل حال ہوئی، کہ مولا کائنات کی جو تلوار میدان میں چلتی تھی، مولا جو جہاد کرتے تھے تو فقط کیا خون بہاتے تھے یا مقصد بھی کچھ ہوتا تھا؟ یہ ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے آج کی مجلس میں۔ زندگی کیا ہے؟ کتنی مختصر زندگی ہے؟ کیا ہے حیات؟ آپ بھی سجدہ کرتے ہیں، میں بھی سجدہ کرتا ہوں، اور جس کی پیشانی سجدوں سے نہیں جڑی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسے اپنے آپ کو انسان کہلانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ عزاداری اور حسین لیجئے، جو جملہ 2 روز بعد میں عرض کرنا چاہتا تھا آج پہلے ہی دن عرض کر دوں، کہ کربلا کے بعد، کربلا سن 61 ہجری میں ہوئی، اور چوتھے امام کی شہادت سن 95 ہجری میں ہوئی، تو کتنے برس روئے مولا؟ 35 سال۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ 35 سال تک مسلسل آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، پیشانی سجدہ معبود میں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح عزاداری سجدہ ہے، اور روح نماز عزاداری ہے، نہ وہ اس سے جدا ہے نہ وہ اس سے جدا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و علی سجدہ خاک پر کیا جاتا ہے، سجدہ مٹی پر کیا جاتا ہے، اور زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے کہ کربلا کی خاک پر سجدہ کیا جائے، خاک شفا۔ مگر خاک پر سجدہ ہوتا ہے جب سجدہ کرنے کے بعد، پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب ہم سر اٹھاتے ہیں تو بیٹھ کر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ گزشتہ سال جو میں نے نماز کے سلسلے میں ایک مجلس پڑھی تھی، اس کا یہ گوشہ چھوڑ گیا تھا، جان بوجھ کے چھوڑا تھا۔ پہلا سجدہ کیا، سر اٹھایا، بیٹھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے تم میری عبادت ایسے کرو جیسے تم پیدا ہوئے اور پلٹ کے آؤ گے، کما بداکم تعودون، جیسے تم پیدا ہوئے اور پلٹ کے آؤ گے۔ بدا کیا ہے؟ تعود کیا ہے؟ بدا ہے پیدائش، دنیا میں آنا، تعود کیا ہے؟ پلٹ جانا۔
پہلا سجدہ ہے انسان کی خلقت، کہ جس خاک سے سجدہ کر کے اٹھ رہا ہے، یہ ہے ولادت کا پتہ، یہ ہے پیدائش کا پتہ، کہ خاک سے پیدا ہو رہا ہے، اسی خاک پر واپس چلا گیا، یہ ہے انتقال۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جس خاک سے آیا تھا، جس مٹی سے آیا تھا، اسی مٹی میں واپس چلا گیا، جس مٹی سے آیا تھا اسی مٹی میں واپس چلا گیا۔ تو درمیان میں کیا پڑھا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں سجدوں کے درمیان جتنا وقت استغفار کرنے میں لگا، اتنے سے وقت کا نام ہے زندگی، اتنے سے وقت کا نام ہے حیات۔ ابا یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچا تو میں کیا کروں؟ اتنے سے وقت کا نام ہے زندگی، اتنے سے وقت کا نام ہے حیات۔ یعنی یہ ہے کہ اے اللہ کے بندے، بس تو اتنی زندگی لے کے آیا ہے، اب اس کو کس کے حسد میں گزارے گا، کس کے بغض میں گزارے گا، کس کا مال و متال چھیننے میں گزارے گا؟ یہ تیری مختصر حیات ہے، اسے استغفار میں گزار دے، اس لیے کہ استغفار میں حیات ہے، استغفار میں زندگی ہے، استغفار میں دنیا آباد ہے، استغفار سے آخرت آباد ہے۔ اب لوگ یہ سمجھیں کہ خالی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنے کا نام ہی استغفار ہے، نہیں نہیں، حلال رزق کھاتے رہیے، یہ بھی استغفار ہے، پاک لباس پہنیے، یہ استغفار ہے، پاک لباس پہنیے، یہ استغفار ہے، بزرگوں کا ادب کیجئے، یہ استغفار ہے، خدمت والدین کیجئے، یہ استغفار ہے، خدمت والدین کرتے رہیے، یہ استغفار ہے، یتیموں کو پالیے، استغفار ہے، بیواؤں کو سہارا دیجئے، یہ استغفار ہے، جو احکامات الہی ہیں، جو سیرت معصومین ہے، اس پر عمل کرتے رہیے، اسی کو استغفار کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد یہ اتنی مختصر زندگی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے اگر زمین کے اشجار قلم بن جائیں، دریا روشنائی بن جائیں، اور اس کے بعد میں 7 دریا 7 سمندر اور اعانت کریں اور مدد کریں، تب بھی کلمات خدا کا احساس نہیں کر سکتے۔ بے شک خدا کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں پر مہربان ہے، کلمات خدا کا ایسا نہیں کر سکتے۔ کلمات خدا کیا ہیں؟ کلمات الہی کیا ہیں؟ اب یہ ہم جیسوں کو تو معلوم نہیں ہے، کچھ علماء سے سیکھا، کچھ پوچھا، کچھ فیض حاصل کیا کہ کلمات خدا کس کو کہتے ہیں۔ 5 کلمات کو کلمات خدا کہتے ہیں۔ اب اس کو جتنا آپ پھیلا لیں، ایک بات، علم خدا، معلومات خدا، مقدورات خدا، مخلوقات خدا، نعمات خدا، ان 5 کلمات کو کلمات اللہ کہتے ہیں۔ حضرات توجہ دیں، علم خدا، معلومات خدا، مقدورات خدا، مخلوقات خدا، نعمات خدا، ان 5 کلمات کو کلمات اللہ کہتے ہیں، کلمات خدا کہتے ہیں، کلمات خدا کہتے ہیں۔ علم خدا، علم خدا، علم خدا، تکرار کر رہا ہوں میں جملے کی، علم خدا، علم خدا، علم۔ آج تک انسان علم کی انتہا تک نہیں پہنچ سکا، آج تک انتہا تک نہیں پہنچ سکا۔ جو 40,000 حدیثوں پر استنباط کرے، 6,666 قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کے استنباط کرتا ہے، جو اصول کافی، من لا یعذر الفقی، تہذیب الاسلام اور یہ سب کتابیں، نہج البلاغہ، معصومین کی ساری احادیث،
سب کو ایک جگہ جمع کر کے جو استنباط کرتا ہے، اور پھر علماء اعلام کی ایک جلسہ ہوتا ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، سارے علماء مل کے یہ تائید کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس لائق ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے، یعنی جس کو عالم وقت کہتے ہیں، جس کو مرجع تقلید کہتے ہیں، جس کو آیت اللہ کہتے ہیں، توجہ دیں، جس کو عالم دورہ کہتے ہیں، جس کو عالم دورہ کہتے ہیں، جب آپ ان سے کہیے کہ دستخط کر دیجئے تو کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آیت اللہ خامنئی ہوں یا آیت اللہ سیستانی ہوں یا آیت اللہ شیرازی ہوں، ان سے پہلے کے جو علماء اعلام گزرے، آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ، آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ، کسی ایک آیت اللہ کا نام ان کے قلم سے لکھا ہوا یہ دکھا دیجئے کہ انہوں نے اپنے نام سے پہلے یہ لکھا ہو میں آیت اللہ ہوں، میں عالم دین ہوں، میں مفتی ہوں، نہیں لکھا۔ جو بھی لکھتا تھا یہ لکھتا تھا یا تو احقر لکھتا تھا، احقر لکھتا ہے، یا خادم قوم لکھتا ہے، یا حقیر لکھتا ہے، یعنی یہ ہے کہ جس کی دنیا تقلید کرتی ہے وہ جب بارگاہ خدا میں پہنچتا ہے، بارگاہ معصومین میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو سب کچھ ہے مگر کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی علم کی انتہا تک نہیں پہنچ سکا، علم کی انتہا تک نہیں پہنچ سکا۔ تو جب آج تک انسان علم کی انتہا تک نہیں پہنچ سکا، علم سمجھ میں نہیں آیا، تو معلومات کیا سمجھ میں آئیں گے، مقدورات کیا سمجھ میں آئیں گے، مخلوقات کیا سمجھ میں آئے گی، نعمات خدا کیا سمجھ میں آئیں گی، مقدورات کیا سمجھ میں آئیں گی؟ بات آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے کیا؟ مقدورات آپ کی سمجھ میں کیا آئیں گی؟ علم آج تک سمجھ میں نہیں آ سکا، علم کی انتہا تک نہیں پہنچ سکا۔ امریکہ جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، جاپان جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، ایران جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، شام جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، عراق جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، نجف جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ہر ایک دوڑ رہا ہے۔ حدیث رسول یہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو آغوش مادر سے لے کر آغوش لحد تک۔ تو ہم تو آغوش مادر سے آغوش قبر تک طالب علم ہیں، تو جب آخری لمحے تک طالب علم ہے تو علم کی انتہا تک پھر پہنچے کہاں؟ جب علم سمجھ میں نہیں آیا تو معلومات کیا سمجھ میں آئے گی؟ اب میرے 10ویں امام کی بزم ہے، چاہنے والے بیٹھے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کر لیا، مولا ما کلمات اللہ، مولا ما کلمات اللہ، مولا ما کلمات اللہ، مولا کلمات خدا کس کو کہتے ہیں؟ جواب میں فرمایا نحنو کلمات اللہ، ہمیں کلمات خدا کہتے ہیں، ہمیں کلمات خدا کہتے ہیں۔ یعنی علم خدا، اہل بیت، معلومات خدا، اہل بیت، مقدورات خدا، اہل بیت، نعمات خدا، اہل بیت، مقدورات خدا، اہل بیت۔ جن نعمتوں پر خدا ناز کرے وہ اہل بیت ہیں، جس مخلوق پر خدا ناز کرے وہ اہل بیت ہیں، جن کے مقدر پر خدا ناز کرے وہ اہل بیت ہیں، جن کو علم دے کے خدا ناز کرے وہ اہل بیت ہیں۔ یہ ذوات مقدسہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ مولا کائنات سے ایک شخص نے سوال کیا، یا علی میں نے سنا ہے کہ جہنم اتنا بڑا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک، تو پھر جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ کوئی کر سکتا ہے یہ حل مسئلہ سوائے ان کے کوئی حل کر سکتا ہے؟ اس نے سوال کیا، اور اب میں قدر چاہوں گا آپ سے اس جملے کی۔ سوال کس سے کیا؟ جو کائنات کے لیے خود ایک سوال ہے، جو کائنات کے لیے خود ایک سوال ہے۔ سوال ان سے ہے، یعنی میں نے سنا جہنم اتنا بڑا ہے کہ طول و عرض آسمان سے زمین تک اور مشرق سے مغرب تک، تو پھر جنت کہاں ہے؟ کیا سوال ہے؟ تو پھر جنت کہاں ہے؟ مولا نے جواب میں فرمایا، میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، ممکن ہے کہ میرے سوال میں تیرے سوال کا جواب بھی ہو۔ کہ علی فرمائیے،
کہ یہ بتا جب سورج نکلتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ ایسے کام نہیں چلے گا جب سورج نکلتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اندھیرا کہاں چلا جاتا ہے؟ قدموں پہ گر گیا. یعنی میں نہیں بتا سکتا. میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا سن، جہنم نام ہے ظلمت کا، جہنم نام ہے ظلمت کا، جنت نام ہے نور کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جن کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. جہنم اندھیرا ہے، جنت نور ہے. اہل بیت کو چھوڑ کے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اہل بیت کا دامن تھام لیجیے تو روشنی ہی روشنی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. علم خدا آئیے آج آپ سے لفظ علم اس کے حوالے سے گفتگو ہو کہ مولا کائنات جنگ صفی، جنگ نہروان کو فتح کرنے کے بعد منبر کوفہ پر جلوہ افروز ہیں. ایسے میں کہ یہودیوں کا سردار جس کا نام ہے راس الجالوت آیا، سوال کیا، یا علی آپ نے اب تک تو اس کی تفصیلات چھوڑ رہا ہوں میں، آپ نے اب تک علم کی خدمات کتنی انجام دی ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا سن، اللہ نے ہر نبی کا امتحان لیا، ہر وصی نبی کا امتحان لیا، ہر نبی کا امتحان لیا، ہر وصی نبی کا امتحان لیا. اس نے خدمات علم میں میرا 14 مرتبہ امتحان لیا ہے. میں نے 14 امتحانات دیے ہیں. کتنے؟ 14. ہم 2-4 سال مجلس پڑھ کے یہ سوچ بیٹھے ہم نے بہت کچھ کر لیا. کائنات کا مشکل کشا ان کی زبان اقدس پر یہ جملہ کہ میں نے خدمت علم میں 14 امتحانات دیے ہیں. 7 امتحانات دیے حیات پیغمبر میں، 7 امتحانات دیے وفات پیغمبر کے بعد. کہ یا علی میں تفصیل سننا چاہتا ہوں تو مولا کائنات نے فرمایا سن، میرا پہلا امتحان. کچھ دیر سناٹا رہے گا آپ کے درمیان میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میرے عزیز، میرے سینئر ساتھی مولانا عباس علی خوئی ابھی آپ کے درمیان یہاں تقریباً 8-9 روز رہ کے گئے ہیں. ان کا ایسا خمار آپ کے ذہنوں پر ہے اور ہونا بھی چاہیے، میرے بزرگ ہیں وہ، کہ مولا کائنات فرماتے ہیں سن، میرا پہلا امتحان دعوت ذوالعشیرہ، جہاں 40 برس سے نیچے کوئی نہیں تھا سوائے میرے. کیا سنا آپ نے؟ سب 40 والے تھے، ایک میں تھا جو کم سن تھا. کتنا سن ہے؟ 10 برس. پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا اور فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے اور آج میری نبوت کی تصدیق کرے. میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، نصرت کا وعدہ کیا. کہ یا علی امتحان کا امتحان یہ ہے کہ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے مجھے غصے سے دیکھا، کچھ وہ تھے جو میری کمسنی پہ ہنس رہے تھے، بھلا یہ بچہ یہ کیا نصرت کرے گا. تو ہنسنے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟
اسے معمولی نہ سمجھا کیجئے. جب کوئی کسی کے اوپر دو چار آدمیوں کے درمیان ہنستا ہے تو ایک نفسیاتی حملہ ہوتا ہے یہ کہ اس کا نفس جو ہے وہ مذبذب ہو جائے, ادھر ادھر بھٹکنے لگے. تو مولا فرماتے ہیں کچھ وہ تھے جو میری کمسنی پہ ہنس رہے تھے, کچھ وہ تھے جو مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے. یہ کریں گے نصرت, مگر نہ میں ان کے غصے سے ڈرا, نہ ان کے مسکرانے سے میرے نفس پر کوئی اثر ہوا. اس جملے پہ توجہ دیں, نہ ان کے مسکرانے سے میرے نفس پر کوئی اثر ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ میں ان کے غصے سے ڈرا, میرا امتحان تو یہی تھا کہ وہ غصے سے دیکھیں تو ڈر جاؤں, وہ مجھ پر ہنسیں تو مجھ پر کوئی فطرتی دباؤ ہو جائے. نہیں, نہ میں ان کے غصے سے ڈرا, نہ میں ان کے مسکرانے سے خوف زدہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ حق میرے ساتھ تھا, میں حق کے ساتھ تھا. میں مطمئن اس لیے تھا کہ حق میرے ساتھ تھا, میں حق کے ساتھ تھا. کہ یعنی دوسرا امتحان ہے میرا شب ہجرت. اب خصال صدوق کے جملے ہیں, شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال صدوق, اس کے جملے ہیں کہ مولا نے فرمایا 70,000 قبیلے, 70 قبیلے, کتنے؟ 70 قبیلے. اور ایک روایت مشہور کیا ہے, 40 قبیلے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ستر قبیلے, اور مشہور کیا ہے 40 قبیلے. اس روایت کے حوالے سے 70 قبیلے. فرمایا کہ نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں, شہر علم کو قتل کرنا چاہتے ہیں, کہ انہوں نے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ آج محمد کو قتل کر دیا جائے, آج رسول کو قتل کر دیا جائے. ایسے میں میرا امتحان یہ تھا کہ میں جہاں موت کا بازار گرم تھا, ایسے میں فرش رسول پر سو گیا, چین سے سویا, آرام سے سویا, فرش رسول پر سویا, فرش رسول پر سویا. 70 قبیلے یا 40 قبیلے, ننگی تلواریں, لوگ قتل کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر میں چین اور سکون سے سوتا رہا. یہ میرا دوسرا امتحان تھا. اب مجمع سے رک کے پوچھوں میں یہاں پر کہ اگر یہ بتائیے دعوت ذولا شیرہ میں علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کون بچاتا علم؟ شب ہجرت بستر رسول پہ علی نہ ہوتے. لطف نہیں آیا؟ فرمایا میرا تیسرا امتحان سن, میرا تیسرا امتحان ہے جنگ بدر. کیالی کیا امتحان ہے؟ کہ جنگ بدر میں کفار و مشرک, آخری آدمی تک توجہ, کفار و مشرکین کی طرف سے ایک آواز آئی, اے محمد ہم سے لڑنے کے لیے وہ آئے جس کا ہم حسب بھی جانتے ہوں, جس کا ہم نسب بھی جانتے ہوں, جس کا ہم حسب بھی جانتے ہوں, جس کا ہم نسب بھی جانتے ہوں. یعنی اسلام پر ایسا وقت آ گیا, اسلام پر یہ ایسا وقت آ گیا کہ اسلام کی طرف سے کوئی ایسا مجاہد نہ جائے جس کا ماضی مشکوک ہو. توجہ دیجئے, جس کا شجرہ خراب ہو. متوجہ ہوں. کفار و مشرکین کی طرف سے ایک بھی آواز یہ نہ اٹھے کہ یہ آئے ہیں, ان کا باپ ایسا تھا, ان کا قبیلہ ایسا تھا. انہوں نے کہا محمد ہم سے لڑنے کے لیے ایسے کو بھیجنا جس کا ہم حسب بھی جانتے ہوں, جس کا ہم نسب بھی جانتے ہوں.
جس کی شرافت بھی مشہور ہو، جس کا نسب بھی مشہور ہو، مولا کائنات فرماتے ہیں یہ تھا میرا امتحان کہ میں جنگ بدر میں گیا، آج تک کسی نے کسی کی بھی ایک آواز نہیں آئی، یہ آئے ہیں ان کے تو باپ ایسے، پتہ نہیں مسلمان کی غیرت کو ہو کیا گیا کہ کل کا کافر، کل کا مشرک علی کو دیکھ کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر کے بیٹے ہو۔ یہ اطمینان سے کہہ دیتے ہیں، یہ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، وہ کافر تھے، وہ کافر تھے، کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ کافر تھے۔ صاحبان علم ہیں آپ، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ بابو بھائی جو جملہ میں دینا چاہ رہا ہوں اسے سنبھال کے سن لو، میں نکاح سے پیدا ہوا، میرے بزرگوں کا نکاح ہوا، توجہ، میرے بزرگوں نے، میرے آبا و اجداد نے نکاح کیا، تو جب رسول کا نکاح ہوا، شریعت کس کی تھی؟ ارے کس کی شریعت تھی؟ کس کی شریعت پر نکاح ہوا؟ پر جملہ یہ ہے کہ عجیب بات ہے مسلمان، تیرے رسول کا نکاح تو شریعت پر ہوا، پڑھا کافر نے؟ کہاں چلا گیا تیرا ذہن؟ صلوات بھیجئے بر محمد و آلہ۔ شریعت پر نکاح ہو اور کافر پڑھے تو آج تو مسلمان ہے، کسی کافر سے پڑھوا کے دکھا۔ کہا کہ جنگ بدر میں ادھر سے آواز آئی ہم سے لڑنے کے لیے وہ آئے جس کا ہم حسب و نسب جانتے ہوں، میں گیا اور میں نے یہ امتحان دیا، چاہے بدر سے پانی لایا، چاہے بدر سے یعنی بدر کے کنویں سے، چشمے سے لشکر اسلام کے لیے پانی لے کر آیا، میں نے دوسرا امتحان دیا کہ یا علی تیسرا امتحان کیا ہے، چوتھا امتحان کیا ہے، کہ جنگ احد، جنگ احد، کہ جنگ احد میں میرا امتحان یہ تھا کہ ادھر میرے جسم پر زخم تھے، میں لشکر کفار کے 7 علمبرداروں کو قتل کر چکا تھا، لشکر کفار کے 7 علمبرداروں کو قتل کر چکا تھا، میری کوہنیوں سے لہو ٹپک رہا تھا، گھمسان گرم تھا، میرے بھی زخم لگے تھے کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی محمد قتل ہو گئے، مسلمان بھاگ گئے، میں تنہا میدان میں تھا کہ میں علم کی حفاظت کر رہا تھا، میں علم کو بچا رہا تھا، میں علم کی خدمت کر رہا تھا، میرا امتحان یہ تھا کہ میں زخمی تھا، میری کونیوں سے لہو ٹپک رہا تھا، میں نے ایک ہاتھ سے اللہ کے رسول کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے کفار کو بھگایا، جب کفار کو بھگاتا رہا، ان کو واصل جہنم کرتا رہا، شہر علم کو بچاتا رہا، تو 2 آوازیں ایک ساتھ آتی رہی، ادھر نبی کہتے رہے یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور جبریل کہتے رہے آسمانوں میں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا علی یہ چوتھا امتحان، 5واں امتحان،
کہ سورہ برات کی تبلیغ جب کفار و مشرکین برہنہ ہو کر طواف کعبہ کر رہے تھے، میں ایک ہاتھ میں سورہ برات، ایک ہاتھ میں تلوار، اور گیا کہ خبردار اب قیامت تک کوئی توہین کعبہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ کعبے کی توہین کرے کہ برہنہ ہو کے طواف کرے خانہ کعبہ کا۔ اور کتاب میں کیا ہے، حجت الاسلام مولانا کمیل اصغر صاحب قبلہ یہاں تشریف فرمائیں، اس میں ہے سورہ برات میں انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، نجس نہیں، نجس، نجس وہ جو پاک ہو جائے، نجس وہ ہے جو پاک نہیں ہو سکتا۔ مجمع ان کا ہے، ان سب کے رخ پر علی تبرہ کر رہے ہیں، ان پر نہیں سمجھے آپ؟ ارے آپ سب علی کے چاہنے والے بیٹھے، سب مسلمان بیٹھے ہیں، آپ سب کے سامنے بیٹھ کر اپنوں کی بزم میں، اپنوں کی بزم میں بیٹھ کر، اپنوں کی بزم میں، اپنوں کی بزم میں، اپنوں کے درمیان قبلین تشریف لا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اپنوں کے درمیان بیٹھ کر دشمن کو برا کہنا آسان ہے، دشمن کے گھر میں دشمن کو برا کہنا بڑا مشکل ہے۔ علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں تو آپ سے داد چاہوں گا اس جملے کی کہ علی کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ تو علی کا بھتیجا جس نے کوفے میں 18,000 کوفی جہاں پلٹ گئے ہوں، پورا کوفہ دشمن ہو، اور ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے رخ پر اسے برا کہنا، اسے برا کہنا، یہ ابو طالب کی اولاد کا جگر ہے۔ سنیں سورہ برات کی تبلیغ کی، سورہ برات کی تبلیغ کی، یہ میرا 5واں امتحان تھا، میرا 6واں امتحان ہے، 6واں امتحان ہے میرا جنگ خیبر، خیبر، اور میسج لے کے جائیے۔ اب امتحان کیا تھا جو میں نے تمہید میں عرض کیا کہ نوجوانوں کو ایک میسج دوں گا، ایک پیغام ہے، اس لیے کہ کربلا درسگاہ شرافت ہے، کربلا درسگاہ انسانیت ہے۔ تو جب کربلا درسگاہ انسانیت ہے تو مجلس حسین ہے؟ کہیں یہاں سے وہاں تک کہیں بورڈ دیکھا کسی نے؟ یہاں سے وہاں تک کسی نے بورڈ دیکھا؟ والیوم کم کرنا ہے زیادہ؟ کم کر دی۔ سمجھے ہوئے دریا کا لقب نکتہ با ہے، بفرا ہوا سیلاب سلونی کی صدا ہے، اے لؤلؤ مرجان طہارت کے سمندر، ہر لال تیرے گھر کا امیر دو سرا ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہاں سے وہاں تک کوئی بورڈ کبھی کسی نے لگایا یا دنیا میں جہاں جائیے، جہاں مجلس حسین ہو رہی ہو، کہیں ایک بھی بینر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس پر یہ لکھا ہو یہاں یہودیوں کے لیے آنا منع ہے، عیسائیوں کے لیے آنا منع ہے، کافروں کے لیے آنا منع ہے، مشرکوں کے لیے آنا منع ہے۔ نہیں، دنیا کے ہر مکتب میں مل جائے گا یہ، یہاں فلانا ہے، یہاں فلانا ہے،
لیکن یہ حسین کی درس گاہ ہے، یہاں سب کے لیے جگہ ہے، آؤ کچھ لے کے جاؤ، سیکھ کے جاؤ، معلومات کر کے جاؤ حسین کیا ہے، کیا دینا چاہتے تھے حسین کا۔ جنگ خیبر میرا امتحان، چھٹا امتحان، خیبر امتحان کیا ہے؟ انشاءاللہ کچھ بزرگوں کے علاوہ شاید یہ آواز آئے کہ یہ پہلی بار سنا۔ جب علی جنگ خیبر میں جانے لگے علم لے کر، تو یہ تو آپ نے سنا ہے ذاکرین سے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے۔ کہ کرار جا رہا ہے، واہ واہ واہ، غیر فرار جا رہا ہے، مرد جا رہا ہے، یہ سب ہے، مرد جا رہا ہے۔ ایک دعا ہے رسول اللہ کی۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی، یا علی تم کامیاب، یا علی تم سرفراز، علی تم یہاں بھی کامیاب، اے میرے علی تو وہاں بھی کامیاب، دونوں جہان کی کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ تیری وجہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ مل گیا، تیری وجہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو، اندھیرے میں گئی ہوئی دنیا کو راستہ مل گیا۔ ملا خیبر میں ہے نہیں؟ دیکھیے دعا کون سا ایسا منظر تھا جو میرے نبی کی نگاہوں میں تھا، کہ جو دعا کر رہے تھے علی جاؤ کامیاب، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے ایک گمراہ کو راستہ مل گیا، خیبر فتح ہوا، امتحان فتح کر لیا علی نے۔ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی، علی کے گلے میں رسن تھی، اب تک آپ نے داد دی اپنی مرضی سے، اب آپ سبحان اللہ کہیں گے ہماری مرضی سے، مگر معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ علی کے گلے میں رسن ہے۔ وہاں سے دو یہودیوں کا گزر ہوا، دو یہودی، دو میں سے ایک نے علی کے گلے میں جیسی رسن دیکھی، فوراً اس کی زبان پر کلمہ اسلام جاری ہوا، یہودی کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ دوسرے نے پوچھا یہ کون سا محل ہے کلمہ پڑھنے کا، یہ کون سا محل ہے کلمہ پڑھنے کا؟ یہ تو اس وقت اسلام کا کلمہ اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے، کہ علی کا نام سنا ہے، کہ سنا ہے، دیکھا ہے علی کو، کہ دیکھا بھی ہے، کہ پھر تو نے دیکھا کیا، کہ کیسے، کہ یہ بتا خیبر کس کا سرمایہ تھا، کہ ہم یہودیوں کا، مرہب کس کا خزانہ تھا، کہ ہم یہودیوں کا، کہ علی نے ایک حملے میں سب ہمارا سرمایہ ختم کر دیا تھا نا، کہ ہاں، کہ اس علی کو دیکھنا چاہتا ہے جس علی نے ایک منٹ میں یہودیوں کا سارا سرمایہ، ساری جمع پونجی جس نے ہاتھ کے اشارے سے ختم کر دی تھی، اس علی کو دیکھنا چاہتا ہے، کہ ہاں، کہ یہ دیکھ جس کے گلے میں رسن ہے۔ اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کلمہ کیوں پڑھا، کہ بتا، کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ تلوار قتل کرنے کے لیے چلاتا ہے، نہیں، میں نے اس وقت اس کی تلوار چلتی دیکھی تھی، اس کی شجاعت دیکھی تھی، اس کا صبر نہیں دیکھا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ دیجیے، اس ذات کا میں نے صبر نہیں دیکھا تھا، آج میں نے اس کا صبر دیکھا، اس سے اندازہ ہوا یہ تلوار اپنے لیے نہیں چلاتا، اسلام کے لیے چلاتا ہے۔
मुजाहिद है, ये उतना ही बड़ा साबिर भी है। वरना ऐसे बहादुर के गले में रसन डाल दे कोई। इस बहादुर के गले में रसन होना इस बात की दलील है कि इसका मजहब सच्चा है, जो ये साबिर है। तभी तो रसूलुल्लाह ने कहा था, अली तुम कामयाब, तुम्हारी वजह से भटके हुए को रास्ता मिल गया। नौजवानों की बात समझ में नहीं आई, क्या करूं, समझा दूं। कातिल जो किसी को कत्ल करता है और एक डॉक्टर, मुझे बताइए, खून तो कातिल भी बहाता है, डॉक्टर भी बहाता है, फर्क है कुछ? है फर्क ये है, कातिल खून बहाता है इंसान को मारने के लिए, डॉक्टर खून बहाता है इंसान को बचाने के लिए। नहीं तवज्जो कर रहे। इंसान को बचाने के लिए, हयात देने के लिए अली की मैदान में तलवार इंसानियत को कत्ल करने के लिए नहीं चलती थी, इंसानियत को बचाने के लिए चलती थी। अली ने इंसानियत को बचाया है, अली ने शराफतों को बचाया है, अली ने आदमियत की हिफाजत की है, अली ने तलवार से इंसानियत की हिफाजत की है, अली ने आदमियत की हिफाजत की है, अली ने कुरान की हिफाजत की है, अली ने शरीयत की हिफाजत की है। अली उस जात को कहते हैं कि ये मेरा छठा इम्तिहान था, मेरा सातवां इम्तिहान मेरा जंग खंदक, सातवां इम्तिहान मेरा जंग खंदक, सातवां इम्तिहान मेरा जंग खंदक। अब आप सोचने लगे होंगे, जब मौलाना 7 इम्तिहान में इतना वक्त ले गए तो बाकी 7 में कितना वक्त लेंगे? तो मैं समेट दूंगा कि 7वां इम्तिहान सुने, आखिरी फर्ज तक तवज्जो। मौला फरमाते हैं, सातवां इम्तिहान मेरा जंग खंदक था, और जब मैं मैदान में गया, मैंने मैदान को फतह किया, जब मैं मैदान से पलट रहा था तो सारे मुसलमान मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे 29 रमजान को ईद का चांद देखा जाता है, जैसे 29 रमजान को ईद का चांद देखा जाता है, मुझे ऐसे देख रहे थे। ये मेरा 7वां इम्तिहान था। अब इजाजत दे तो जुमलों को रिपीट करूं कि जुलशीरा में अली न होते तो क्या होता, शब हिजरत अली न होते तो क्या होता, बद्र में अली न होते तो क्या होता, उहद में अली न होते तो क्या होता, सूरह बरात की तबलीग के वक्त अली न होते तो क्या होता, खैबर में अली न होते तो क्या होता, खंदक में अली न होते तो क्या होता। अब वफाते पैगंबर के बाद सुनिए, नबी का सर है, अली का सीना है, ये अली का जानू है, ये अली का पहला इम्तिहान, नबी की बेटी के पहलू पर जलता हुआ दरवाजा, अली का सब्र का ये मेरा दूसरा इम्तिहान, मैंने इम्तिहान दे के इल्म बचा लिया, ये मेरा दूसरा इम्तिहान, मेरे गले की रसन मैंने सब्र किया, इल्म बचा लिया। ये अली चौथा इम्तिहान का हाय शूरा, और उसमें मेरा नाम हाय शूरा, बज़्म शूरा में, और मेरा नाम मैंने सुनकर सब्र किया। यानी 5वां इम्तिहान का जंग जमल, 5वां इम्तिहान, 6वां इम्तिहान जंग सिफ़ीन, 7वां इम्तिहान जंग नहरवान, ये मैंने 7 इम्तिहान वफात पैगंबर के बाद से कब तक दिए। 14 इम्तिहान खिदमत इल्म में, इल्म को बचाने के लिए एक जमाने के डॉक्टर्स, ए जमाने के अतिब्बा, ए जमाने के उलमा,
اے زمانے کے خطبہ، اے زمانے کے شعراء، تمہیں سب کو علی کی چوکھٹ کو بوسہ دے کے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ علی تیرا شکر ہے کہ تو نے علم بچایا، ہم نے لیا۔ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے علی علم بچا گئے کہ میں نے امتحان دے کے علم بچا لیا، علم بچا لیا، علم بچا لیا۔ 14 امتحانات۔ اب ساری گفتگو سمیٹ کر یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ 14 امتحانات جس نے خدمت علم میں دیے اسی کو حق تھا، اسی کو حق تھا، آغا صاحب، اسی کو حق تھا، اسی کو حق تھا کہ 19 رمضان کی صبح سر پہ ضربت لگنے کے بعد کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جہالت ہار گئی، علم جیت گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ورنہ خیبر میں نہ کہا، خندق میں نہ کہا، بدر میں نہ کہا، احد میں نہ کہا، کہیں نہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہا تو کب؟ جب سر پہ ضربت لگی، تب کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ مولا سجدے کا انتخاب کیا کامیابی کے لیے، اے میرے آقا سجدے کا انتخاب کہ سر پہ ضربت لگے تب کہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مولا ساری کائنات کے شیعوں کی جانیں قربان آپ کے اس فکر پر کہ آپ نے سجدے کا انتخاب کیا، اس لیے کہ بنی امیہ کے فرزند کوفہ اور شام کی گلیوں میں یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے تھے، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے، علی کو اس لیے نہیں مانتے، علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ علی اپنی شجاعت اور اپنے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتے ہیں، میرے مولا کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، علی اپنے آپ کو خدا منوانا چاہتے ہیں، ہم تو اس لیے نہیں مانتے، گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں، گلی گلی کہہ رہے ہیں کہ علی کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ علی اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا تم پروپیگنڈا کرتے رہو، سر پہ ضربت لگی تو کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سجدے میں کیوں اعلان کیا؟ سجدے میں اس لیے اعلان کیا، اے بنی امیہ کے فرزندو، اے بنی امیہ کے نمک خارو، آج تمہارے پروپیگنڈے سارے ختم ہو گئے، آج میں قسم کھا رہا ہوں اپنے رب کی کہ میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ تم میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ علی اپنے آپ کو خدا منوانا چاہتے ہیں۔ جب مورخ میری تاریخ شہادت لکھنے بیٹھے گا اس کو لکھنا پڑے گا علی کہاں تھے؟ کہ مسجد میں۔ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ کہ سجدے میں تھے۔ کہ جو سجدہ کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جو سجدہ کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا۔ سجدے کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ذاکرین، یہ علماء، کچھ کہہ رہا ہوں میں، کچھ سب نہ کہیے گا۔ سجدوں کے لیے حسین کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں، محشر میں بھی ہم عزم جواں ڈھونڈ رہے ہیں، جنت میں یہی کہہ کے چلے جائیں گے ماتھر، شبیر کے قدموں کے نشاں ڈھونڈ رہے ہیں۔
بر محمد و آل محمد صلوات. ایک مومن کو بس اور کیا چاہیے؟ کیا بات کیا بات. ایک مومن کو بس اور واہ ماشاءاللہ. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے ایک مومن کو بس؟ کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ. ایک مومن کو بس اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے ایک مومن کو بس؟ اور کیا چاہیے؟ لب پہ ذکر شہ کربلا چاہیے. ایک مومن کو بس اور کیا چاہیے؟ لب پہ ذکر شہ کربلا چاہیے. خود بنا لوں گا جنت میں میں ایک مقام. کیا بات کیا بات. خود بنا لوں گا جنت میں میں ایک مقام. پاس آنسو ہیں خاک شفا چاہیے. پاس آنسو ہیں خاک شفا چاہیے. پاس آنسو ہیں خاک شفا چاہیے. آقا حسین سجدوں سے الگ نہ کرنا. بے شک بے شک. علم بچا لیا اہل بیت نے، آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکے. ارے ان کے آزاد کیے ہوئے سمجھ میں نہ آئے. یہ کیا سمجھ میں آئیں گی ذوات مقدسہ؟ توجہ فرمائے جانے گرامی. اس لیے کہ ان کے گھر کی کنیز 20 سال قرآن میں باتیں کی. واہ واہ سبحان اللہ. ان کا غلام اسم تمار زبان کٹ گئی، علی کی فضیلت جاری رہی. علی کا قصیدہ زبان پر جاری رہا. کہ روک سکو تو روک لو، حقائق بیان ہوتے رہے. وہ سورہ آگرے میں قاضی سید نور اللہ شاستری شوستری شہید ثالث گدی سے زبان کھینچ لی گئی، مگر حقائق کو بیان کیا. آج سال میں لاکھوں شہید کی قبر پہ جاتے ہیں مرادوں کے لیے. جس نے قتل کیا تھا اس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں. جب یہ ان کے غلام سمجھ میں نہیں آتے کیا بات کیا بات. تو وہ ہستیاں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ وہ ذوات مقدسہ. آپ آئے مجلس مظلوم کربلا میں شریک ہوئے. یہ آنسو یہ رائے گاہ نہیں جاتے. بے شک بے شک. جو غم حسین میں آنسو بہتے ہیں یہ رائے گاہ نہیں جاتے. اور عزیزان گرامی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ خلوص کے ساتھ اپنے مذہب کی خدمت کرتے رہیے. خلوص کے ساتھ معصومین کی بارگاہ میں مخلص رہیے. معصوم آپ کو کب کیا صلہ عطا کر دیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ ایک زیارات کے لیے خداوند عالم آپ سب کو نصیب کرے مقامات مقدسہ کی. ہمیں بھی آپ کے بعد شرف عطا کرے کہ ایران میں نیشا پور میں ایک مزار ہے بی بی شتیتا کا. کبھی علماء سے پوچھئے کہ یہ بی بی شتیتا جس کی قبر پہ جا کے جس کی زری کے پاس کھڑے ہو کر زیارت پڑھی جاتی ہے، نماز تو نہیں ہے، زیارت پڑھی جاتی ہے، آج اس بی بی کی قبر پر کتنے چاہنے والے جاتے ہیں. کیا سبب، کیا صفت تھی اس مومنہ میں؟ کیا صفت تھی اس کے؟ کیا صفات تھے؟ کیا خصائص تھیں؟ بس اتنا سا کہ یہ چرخے پر سود کاٹ کر اپنی گزر اوقات کرتی تھی. اور ساتویں امام کی خدمت میں بغداد میں وہاں کے شیعہ تحفے یا خمس وغیرہ جو بھی ہوتا تھا وہ لے جایا کرتے تھے. اس نے سود کاٹ کے ایک معمولی چھوٹا سا ایک رومال بنا اور ان قافلے والوں کو دیا، میرے امام کو یہ دے دے. انہوں نے تھوڑا سا سوچا کہ ہماری اتنی کثیر رقم ہے، ہم لے کے جا رہے ہیں، بھلا اس کے سامنے اس رومال کی کیا حیثیت ہے.
کہنے لگی میرے مولا قبول کریں یا نہ کریں تم لے جاؤ۔ جب یہ پہنچے امام کی خدمت میں تو امام نے فرمایا جو کچھ تم اپنے پاس سے لائے ہو وہ مجھے نہیں چاہیے، جو اس بی بی نے دیا ہے، اس بی بی شتیتا نے جو دیا ہے رومال، پہلے وہ پیش کرو۔ وہ رومال پیش ہوا، مولا نے اسے قبول کیا، 40 درہم دیے، کہ جاؤ اس سے کہنا کہ 40 دن زندہ رہے گی اور 1 درہم 1 دن کا خرچ ہے۔ 40 دن جب اس کا انتقال ہوگا تو 1 درہم جو بچے گا اس میں اس کی تجہیز و تکفین ہوگی اور اس کی نماز جنازہ ہم پڑھائیں۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ امام نے کیا فرمایا، اس کی نماز جنازہ ہم پڑھائیں۔ اور 40 روز انتقال ہوا، مولا بنفس نفیس تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو خلوص کے ساتھ اپنے مذہب کی خدمت کرتے رہیے، نہ جانے معصوم کو آپ کی کون سی نیکی، معصوم کو آپ کا کون سا فعل اتنا پسند آ جائے کہ ہماری نماز میت کے وقت ہمارا عالم دین ہمارے جنازے کے پاس کھڑا ہو، ممکن ہے کہیں اس سے 1 قدم آگے ہمارا امام کھڑا ہو۔ عزیزان گرامی، خدا سلامت رکھے۔ میں نے سنا کہ کچھ حضرات بیمار ہیں، 2-4 کربلا کے والوں کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، شفاء کلی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حیران ہوں ذہنی طور پر کہ مصائب پڑھوں تو کہاں سے پڑھوں، کہاں سے ابتدا کروں۔ دل چاہتا ہے کہ پہلے ایک واقعہ ایسا عرض کروں کہ ایک زائر حسین جا رہا تھا کربلا معلیٰ، اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا اور اس کی زوجہ دونوں تھے، قافلے میں تھے، مگر قافلے میں اس کے دشمن بھی تھے۔ جیسے یہ پل کے اوپر سے گزرے، آج کا واقعہ نہیں ہے، پہلا واقعہ، جیسے ایک پل کے اوپر سے گزرے تو اس دشمن نے موقع پا کر اس کی زوجہ اور اس کے بیٹے کو دریا میں دھکا دے دیا، گرا دیا۔ گر تو گئے مگر ادھر یہ گرے اور اس کی زبان پر بے ساختہ آیا، مولا المدد، مولا مدد کیجئے۔ بس جیسے ہی آقا مظلوم کربلا کو اس نے مدد کے لیے پکارا تو آقا نے آواز دی، عباس۔ دیکھو چاہنے والا پکار رہا ہے۔ دریا سے زندہ و سلامت نکال کے اس کی بیوی اور اس کے جوان بیٹے کو حضرت نے اس کے حوالے کیا۔ کہا کہ نکالنے والے یہ تو بتا دے کہ تو نے نکالا کیسے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بازو بھی نہیں ہے۔ کہ تو نے ہمیں مدد کے لیے پکارا، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بازو ہوں گے تو ہم مدد کریں گے، نہیں، ہمارا چاہنے والا جب بھی ہمیں آواز دیتا ہے، ہمارا چاہنے والا جب بھی ہمیں مدد کے لیے پکارتا ہے ہم آتے ہیں۔ اور ہم فاطمہ کے لال کی مجلس عزا برپا کرتے ہیں۔ تو نجف کے قریب کا واقعہ ہے، نجف کے قریب کا واقعہ ہے کہ ایک مومنہ کا جوان بیٹا مر گیا تھا، مگر جب محرم آیا تو اپنے بیٹے کا غم بھول گئی، 10 روز تک مسلسل اپنے گھر میں حسین کی فرشیدہ بچھا کے ماتم کرتی رہی، گریہ کرتی رہی، مولا کی عزاداری کرتی رہی۔ عاشور کے بعد جب 11 محرم کو جا کے اس نے اپنے بیٹے کی قبر پہ چاہتی تھی کہ اب جا کے گریہ کرے تو کیا دیکھا کہ ایک معظمہ اس کے بیٹے کی قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، ایسے رو رہی جیسے انہی کے بیٹے کی قبر ہے، زارو قطار رو رہی ہیں۔ اس نے جا کے کہا، اے مومنہ، شاید آپ راستہ بھول گئی ہیں، یہ آپ کے
بیٹے کی قبر نہیں ہے، بی بی آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے، بی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، بی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ مگر رونے والی نے کہا اے حسین کی عزادار، یہ میرے ہی بیٹے کی قبر ہے، یہ میرے ہی بیٹے کی قبر ہے۔ کہ تمہارے بیٹے کی قبر کیسے ہے؟ کہ تو نے مجھے نہ پہچانا، میں اس کی ماں ہوں کہ جس کے لیے 10 دن سے تو رو رہی تھی، اپنے بیٹے کا غم بھول کر میرے لال حسین کا ماتم کر رہی تھی۔ میں اس حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ صاحب تہذیب نفس لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ 5ویں امام نے فرمایا اپنے غلام ابو بصیر سے مصائب پڑھتے ہوئے، ابو بصیر تم روئے نہیں، میرے جد کے مصائب بیان ہو رہے ہیں اور تم روئے نہیں۔ تو ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا، مولا دیکھیے میرا رومال کتنا آنسوؤں سے تر ہے۔ مولا نے فرمایا وہ تو میں نے دیکھا ہے، لیکن تم ایسے مت رو۔ کہا اور کیسے؟ کہا جیسے جنت میں میری جدہ فاطمہ زہرا روتی ہیں ایسے رو ابو بصیر، جیسے میری دادی تڑپ تڑپ کے روتی ہیں، ایسے میرے جد کے جب مصائب بیان ہوا کرے تو ایسے تڑپ کے رویا کرو۔ جناب فاطمہ زہرا کا رونا، میں نے تو روایت میں پڑھا کہ روز محشر آواز آئے گی انبیاء اپنی آنکھیں بند کر لو، فاطمہ آ رہی ہے۔ ارے فقط انبیاء ہی نہیں بلکہ آواز آئے گی علی تم بھی آنکھیں بند کر لو، اے رسول اللہ تم بھی آنکھیں بند کر لو۔ فاطمہ کی عجب کیفیت ہے، کیسے آئیں گی فاطمہ؟ جو آواز آئے گی کہ سب اپنی آنکھیں بند کر لیں، نبی کی بیٹی آ رہی ہے اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے کر، کیسے آئیں گی؟ علی اصغر کا خون آلود کرتا ہوگا اور محسن کی ننھی سی لاش ہوگی، دامن میں عباس کے کٹے بازو ہوں گے۔ پالنے والے کربلا میں میرا گھر اجاڑ دیا گیا، پالنے والے کربلا میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوا، میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین، خدا اندے عالم میں پھر دعا کر رہا ہوں بیمار کربلا کے صدقے میں ان بیماروں کو صحت دے۔ کربلا میں روز عاشور جب فاطمہ کا لال اپنے خون میں غلطا تھا، ایک پرندے نے اپنے پروں پر خون حسین لیا اور باقی پرندوں کے درمیان پہنچا، ان سے جا کے بولا تم کہیں یہاں پھلوں کے کھانے میں مصروف ہو، کائنات میں اندھیرا آ گیا، فاطمہ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ انہوں نے اتنا سنا کہاں ہے؟ کہ فلاں جگہ یہ پرندے آئے اور آنے کے بعد اپنے اپنے پروں کو خون حسین سے رنگین کیا، اپنے بازوؤں میں خون حسین لے کے اڑ گئے، کائنات میں بکھر گئے، مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ یہ پرندہ یہ کبوتر چلتے چلتے روضہ رسول پہ پہنچا، روضہ رسول پہ بیٹھا ہوا نوحہ پڑھ رہا ہے، روضہ رسول پہ بیٹھا ہوا نوحہ پڑھ رہا ہے۔ ایک جملہ سنیے، پہلے سن لیجیے، اس کے بعد چیخیں مار کے روئیے گا کہ یہ جیسے ہی روضہ رسول پہ بیٹھ کے نوحہ پڑھا تو ایک بی بی نے گھر میں سے آواز دی، ایک بی بی نے آواز دی۔ کون بی بی تھی؟ حسین کی بیٹی سغرا۔ اس نے آواز دی اے پرندے تو کس کا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ کہ میرا آقا حسین قتل کر دیا گیا، کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ جیسے ہی اس نے پرندے نے اپنی زبان میں یہ کہا تو جناب سغرا نے پلٹ کر آواز دی اے محلے بنی ہاشم میں رہنے والوں، میں یتیم ہو گئی، میں یتیم ہو گئی۔
میرا بابا کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. مجلس ختم، روایت کا ایک جملہ ختم دعا. آقا حسین جب کربلا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھن گئیں، سکینہ کے تماچے لگے، کانوں سے گوشوارے چھنے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر. 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے چلا، اونٹوں کی ننگی پشتوں پر، بے کجاوا پشتوں پر سیدانیاں بیٹھی ہیں. جب یہ قافلہ کربلا سے چلنا چاہتا ہے تو روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے. جناب زینب نے پوچھ لیا، سجاد یہ جانور ایک دوسرے کے کان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بھی اماں یہ آپس میں کہہ رہے ہیں دیکھو آہستہ چلنا، آہستہ چلنا، ہماری پشت پر سیدانیاں سوار ہیں. ارے جانور تو اتنا احترام کرے مگر رسول کا کلمہ پڑھنے والے، فاطمہ کا چمن، کربلا کی خاک. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولہ اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک دعا کبھی زندگی میں نہ بھولیے گا، ایک دعا ہمیشہ کرتے رہیے گا کہ ایک قافلہ کربلا معلیٰ شام جون کے مہینے میں گیا تھا تو شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ اقدس کی طرف دیکھ کر ایک زائر حسین نے شہزادی کی زری کی طرف دیکھ کر یہ فریاد کی، بی بی میں کچھ مانگنے نہیں آیا آپ سے. شہزادی نہ اولاد کی بھیک نہ رزق کی بھیک، شہزادی میں آپ سے کچھ نہیں مانگنے آیا. شہزادی میں آپ کے روضہ اقدس پہ ایک التماس لے کے آیا ہوں، اور وہ التماس یہ ہے کہ میری شہزادی آپ کی قبر مبارک آپ کی ذریعہ اقدس سائے میں ہے، سائے میں ہے. مدینے میں تمہاری ماں کا مزار بے سایہ ہے. بس شہزادی اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار آپ کی ماں فاطمہ زہرا ان کی قبر مبارک کو سایہ عطا کر دے. یہ دعا کرنا کبھی نہ بھولیے گا. ہمارے 5 معصومین ان کی قبریں پروردگار سایہ عطا کر دے. تو آمین یا رب العالمین. ماتم حسین یا حسین. حسین